بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ملک میں بیرونی سازشوں کے نتیجے میں ہر قسم کی بغاوت یا حکومت کی تبدیلی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے منسلک تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے مستقل مندوب نے خواتین اور لڑکیوں سمیت افغان عوام کے حقوق کی جانب سے طالبان کی بے عملی پر سخت تنقید کی ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی نشست کے دوران یوکرینی صدر نے اپیل کی ہے کہ یوکرین کے مختلف علاقوں میں روسی ریفرنڈم کے نتائج کو تسلیم نہ کریں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ملک میں بیرونی سازشوں کے نتیجے میں ہر قسم کی بغاوت یا حکومت کی تبدیلی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مہسا امینی کی موت پر ہم سب کو بہت افسوس ہے، تاہم انہوں نے اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ اس طرح کے حادثات دنیا کے ہر گوشے میں ہوتے ہیں، اور امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں تو اس طرح کے دسیوں واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کے قومی ریڈیو NPR سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے جس میں کوئی اپنی سازش سے بغاوت کرا سکے یا رنگین انقلاب لا سکے۔ انہوں نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور حکومت تبدیل نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مہسا امینی کی موت کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر مملکت نے اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ مہسا امینی کے اہل خانہ سے بات چیت کی اور ایرانی عدلیہ بھی سنجیدگی سے اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ احتجاج اور بلوے میں فرق ہوتا ہے۔ ایران میں عوام کے مطالبات پر توجہ دی جاتی ہے، تاہم بیرون ملک عناصر کی ایما پر بلوا کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ایران میں غیر ملکی اشاروں پر چلنے والے شرپسندوں اور دہشت گردوں نے مہسا امینی کی موت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تاہم اس بار بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ٹویٹر پر بعض ملکوں کے حکام اور حکومتی ترجمانوں کے شرمناک اقدامات اور بیانات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شرمناک بات تو یہ ہے کہ بعض ممالک ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر اور پابندیوں کے دباؤ سے فائدہ اٹھا کر ایرانی عوام کو ورغلانے اور ملک میں غارت گری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود کو ایرانی عوام کا ہمدرد بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بدتر اور کیا بات ہوگی کہ وہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سڑکوں پر غارت گری اور بلوے کی کھلی حمایت کر کے ایک طرف تو دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایرانی عوام کی زندگی بہتر بنانے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دراصل ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر کہا ہے کہ ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں ختم اور ان پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تہران کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے کہ ایران ایک اچھے اور مستحکم سمجھوتے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں مختلف اجلاسوں اور نشستوں میں شرکت کی اور 42 ملکوں کے اعلی حکام اور وزرائے خارجہ نیز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ حسین امیر عبداللہیان نے مختلف ملکوں کے حکام سے ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے سے متعلق مذاکرات کے عمل کے بارے میں ایران کے منطقی موقف سے باخبر کیا اور اس تعلق سے ایران کے موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ان ملاقاتوں میں دہشت گردی کے خلاف مہم اور علاقے میں ایران کی پوزیشن اور قیام امن میں ایران کے کردار پر بھی زور دیا۔ ہندوستان میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے منسلک تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت داخلہ نے منگل کی رات دیر گئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو آئین کے منافی اور
غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث قرار دیتے ہوئے اس پر 5 سال کے لیے پابندی کا اعلان کر دیا۔ ہندوستانی وزارت داخلہ کے مطابق پاپولر فرنٹ آف انڈیا ملک کے نوجوانوں، طلبہ، خواتین، مساجد کے اماموں اور کمزور طبقات تک رسائی حاصل کر کے بقول اس کے خفیہ ایجنڈے پر عمل کر رہا تھا۔ ہندوستانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ملک میں بنیاد پرستی پھیلا رہا تھا اور جمہوری بنیادوں کو کمزور کرنے کے ایجنڈے پر عمل کر رہا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں ہندوستان کی مرکزی تفتیشی ایجنسی NIA نے پاپولر فرنٹ کے خلاف ملک گیر کارروائی کرتے ہوئے اس کے 100 سے زیادہ اراکین کو گرفتار کر لیا تھا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا 21ویں دن بھی جاری رہی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کیرالہ میں جاری ہے۔ کیرالہ میں داخل ہوئے اس یاترا کو 18 دن ہو گئے ہیں۔ بدھ کو اس یاترا میں کانگریسی کارکنوں کے علاوہ عام لوگوں کی بڑی تعداد بھی شامل رہی۔ بھارت جوڑو یاترا کے 20ویں دن 27 ستمبر کی شام کو راہل گاندھی نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے اب تک کی یاترا کو کامیاب بتایا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لندن کی پولیس نے کچھ ایسے بلوائیوں کی تصاویر نشر کی ہیں جنہوں نے بلوے کر کے شہر میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق لندن پولیس نے ایک بیان جاری کر کے 13 بلوائیوں کی تصاویر نشر کرنے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے لندن میں ایران کے سفارت خانے اور لندن کے اسلامی مرکز کے سامنے جمع ہو کر ہنگامے کیے اور امن و امان کی صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے لندن کی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ بلوائیوں کی شناخت اور ان کا پتہ لگانے کے لیے ہر طرح کا اقدام عمل میں لایا جائے گا۔ لندن پولیس کے سینئر افسر نے برطانوی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لندن پولیس کو بلوائیوں کا پتہ ہونے کی صورت میں باخبر کریں۔ واضح رہے کہ لندن میں بلوائیوں نے ایران کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کر کے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تھی، جہاں پولیس سے ان کی جھڑپ بھی ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی مرکز کے سامنے ہنگامہ کیا اور بدامنی و تشدد کے اقدامات کیے، جس پر انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پہلے بین الاقوامی تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ طالبان نے اپنا پہلا بین الاقوامی تجارتی معاہدہ روس کے ساتھ کیا ہے، جس کے مطابق روس طالبان انتظامیہ کو رعایتی قیمت پر تیل، گیس اور گندم فروخت کرے گا۔ اس معاہدے کے مطابق روس افغانستان کی طالبان حکومت کو سالانہ 10 لاکھ ٹن پیٹرول، 10 لاکھ ٹن ڈیزل، 5 لاکھ ٹن LPG اور 20 لاکھ ٹن گندم کم قیمت پر فروخت کرے گا۔ طالبان انتظامیہ کے قائم مقام وزیر صنعت و تجارت حاجی نور الدین عزیزی نے کہا ہے کہ معاہدہ ایک مدت تک ٹھیک چلنے کی صورت میں طویل المیعاد معاہدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے قائم مقام وزیر صنعت و تجارت نے روس کے ساتھ تجارت میں قیمتوں کی ادائیگی کے طریقہ کار کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے مستقل مندوب نے خواتین اور لڑکیوں سمیت افغان عوام کے حقوق کی جانب سے طالبان کی بے عملی پر سخت تنقید کی ہے۔ جمہور افغانستان نیوز ایجنسی کے مطابق افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب مارکس پورٹزل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک خصوصی اجلاس میں کہا کہ طالبان خواتین پر سختیاں بڑھا رہے ہیں، جو 50% آبادی کی جانب سے لاپرواہی برتنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گروہ عالمی سطح پر الگ تھلگ پڑ جانا پسند کرتا ہے۔ پورٹزل نے افغانستان کے سلسلے میں ہونے والے سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں کہا کہ طالبان کے سلسلے میں عالمی برادری کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب نے کہا کہ گزشتہ چند مہینے سے افغانستان میں مثبت تبدیلیوں کی شرح بہت کم رہی ہے اور برے حالات کا اچھے حالات پر غلبہ رہا ہے۔
لڑکیوں کے سیکنڈری اسکولوں کو بند کرنے پر بھی پورٹزل نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی اعلی قیادت کے متعدد ارکان بتا چکے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم گاہوں کو طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ آخونزادہ کے حکم پر بند کیا گیا ہے، جس کی حمایت ان کے قریبی انتہا پسند افراد کی جانب سے جاری ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان نے 15 اگست سن 2021 کو اقتدار ایک بار پھر سنبھالنے کے بعد وعدہ کیا تھا کہ انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق کی پابندی ہوگی اور ان کے سلسلے میں نرمی بڑھتی جائے گی۔ جہاد اسلام فلسطین کی فوجی ونگ سرایہ القدس سے وابستہ جنین بریگیڈ نے غرب اردن میں ایک صہیونی فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی ونگ سرایہ القدس سے وابستہ جنین بریگیڈ نے ایک مختصر بیان میں اعلان کیا ہے کہ جنین بریگیڈ کے جیالوں نے جنین شہر کے جنوب میں واقع صہیونی فوجی جارحیت کے جواب میں ایک صہیونی فوجی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی مجاہدین کی یہ کارروائی ایسی حالت میں انجام پائی ہے کہ سور باہر اتور اور سلوان کے علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور صرف منگل کی رات 15 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکام نے فلسطینیوں کی جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں سیکورٹی کے تعلق سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یمن میں بارودی سرنگوں کا صفایا کرنے والے مرکز نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جارح ملکوں کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگوں سے یمنی عوام کو محفوظ کرنے کے لیے مؤثر اقدام عمل میں لائے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن میں بارودی سرنگوں کا صفایا کرنے والے مرکز نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایسے طریقے تلاش کرے جن سے یمنی عوام کو بارودی سرنگوں کے خطرے سے محفوظ کیا جا سکے۔ اس مرکز نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں اس بات پر حیرت ہے کہ UNMHA کی جانب سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے ضروری وسائل کی کمی پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسان دوستانہ بنیاد پر یمن کی صنع حکومت سے وابستہ یہ مرکز اپنے موجودہ وسائل کو بروکار لاتے ہوئے جارح ملکوں کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹانے اور جارح اتحاد کے گرائے ہوئے کلسٹر بموں کو جو ابھی تک پھٹے نہیں ہیں ناکارہ بنانے کی کسی کوشش سے دریغ نہیں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی نشست کے دوران یوکرینی صدر زیلنسکی نے اپیل کی ہے کہ یوکرین کے مختلف علاقوں میں روسی ریفرنڈم کے نتائج کو تسلیم نہ کریں۔ منگل کی رات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہونے والے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے دنیا بھر کے ممالک سے اپیل کی ہے کہ روس نے یوکرین کے جن علاقوں میں ریفرنڈم کرایا ہے اس کے نتائج کو تسلیم نہ کریں اور ماسکو پر شدید تر پابندیاں عائد کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یوکرین سے بعض علاقوں کو الگ کر کے روس میں شامل کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اصولوں کے منافی ہے، جس سے عالمی قوانین اور نظام کے اصول متاثر